لیجیے بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ پاکستان اور چین کے خلاف ایک ماسٹر پلان لیک ہوا ہے۔ گائیڈوں نے اس کے ثبوت بھی دے دیے ہیں۔ بگرام واپسی تو فقط آپ کو ایک بہانہ ہی لگتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آج کے اس ولاگ پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 3 دسمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمارے کچھ دوست جو جیو پولیٹیکل امور کو کور کرتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ارادی طور کے اوپر، بلکہ غلطی سے غیر ارادی طور پر وہ کچھ ایسے نیریٹو یا ایسے موضوعات کے انتخاب کر رہے ہیں اور اسے مسلسل ایک کمپین کی صورت میں اپنے موضوع کا حصہ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ویلاگ کر رہے ہیں۔ اور در حقیقت اگر اس موضوع کو گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو وہ اصل میں پاکستان ہی کے مخالف نکلتا ہے، وہ پاکستان چین کے مخالف نکلتا ہے۔ وہ کیسے نکلتا ہے اسی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر ایک اکاؤنٹ ہے گائیڈو کے نام سے، GUIDO۔ اس کا یوزر جو نیم ہے وہ سائبر پائنیئر ہے۔ اس اکاؤنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی معلومات ہوتی ہیں جو امریکہ کے انٹرنل معلومات ہوتی ہیں۔ اوپن سورس انٹیلیجنس اکاؤنٹ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ انٹرنل معلومات کا رکھنے کا دعویٰ رکھتا ہے، اور یہ اس حد تک ہے کہ پاکستان کے صدر مملکت آصف علی زرداری کے جو میڈیا ترجمان ہیں مرتضیٰ علی سولنگی صاحب، اور پاکستان کی کچھ اور نامشہور شخصیات ہیں، وہ اس اکاؤنٹ کو فالو بھی انہوں نے کر رکھا ہے۔ اب اس اکاؤنٹ کی طرف سے پچھلے کچھ دنوں سے تواتر کے ساتھ ایک کمپین جو ہے وہ شروع ہوئی ہے ایک موضوع کو لے کر۔ اب وہ موضوع یہ ہے کہ بن لادن کا بیٹا حمزہ افغانستان کے صوبے غزنی کے اندر دیکھا گیا ہے، وہ دوبارہ سے اپنی تنظیم کو ایکٹیو کر رہا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوا اور اسے افغان طالبان رجیم مکمل سپورٹ بھی دے رہی ہے۔ بن لادن کے اپنے جو ذاتی گارڈ تھے، یعنی کہ حمزہ کے باپ کے جو گارڈ تھے، وہ تو سوڈان اور یمن کے زیادہ تر افراد ہوا کرتے تھے، مگر حمزہ جو کہ بن لادن کا بیٹا ہے، اس کے زیادہ تر جو پرسنل گارڈ ہیں وہ پاکستانی ہیں، ازبک ہیں اور ایک دو اور ملکوں کا وہ نام لے رہے ہیں۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو یہ تو معلوم ہے کہ بن لادن کی جو پالیسی تھی، ظاہر ہے اس شخص کو عالمی سطح کے پر بین بھی قرار دیا گیا۔ یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اس نے کس کے نیریٹو کو فائدہ دیا، اس کے اوپر پھر کبھی کسی موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو اکاؤنٹ ہے گائیڈو سائبر پائنیئر، یہ اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیے بن لادن تو مر گیا نا، اب اس کا بیٹا ہے تو بیٹا بھی اسی پالیسی کے اوپر ہے جس پالیسی کے اوپر باپ تھا، یعنی کہ وہ امریکہ کے مخالف تھا، مغربی اتحادیوں کے مخالف تھا، ان کی فورن پالیسی کے اوپر اختلاف رکھتا تھا۔ اور یہ جو امریکہ کے اندر حالیہ واقعہ ہوا ہے، وائٹ ہاؤس کے بالکل قریب ایک افغان شہری نے، احمد لکنوال نے، جو 2 نیشنل گارڈ کے اوپر گولیاں برسیں اور ان میں سے ایک نشانہ بھی بنا ایک ٹارگیٹڈ کارروائی کے اندر، ایک دہشت گردانہ کارروائی کے اندر، اور پھر اس کے بعد امریکہ کا جو موقف ہے بالخصوص افغان مہاجرین کو لے کر وہ انتہائی سخت ہو گیا۔ تو دراصل کیس یہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تانے بانے سارے وہیں سے ہیں، افغانستان سے آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت حمزہ جو اپنی دوبارہ سے تنظیم کو ایکٹیو کر رہا ہے، یہ اسی کا کچھ نہ کہیں یا کہیں نہ کہیں جو ثبوت ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ نشانی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو میں کچھ تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں، یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو میں نے جو کیس جو بات سمجھانی ہے نا وہ بڑی اہم ہے اس خطے کے حوالے سے، کہ یہ کیسے پاکستان اور چین کے خلاف ایک مربوط قسم کی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، اور ہمارے کچھ اپنے ہی پاکستانی دوست جو ہیں وہ اس کمپین کا حصہ بھی بن جاتے ہیں غیر ارادی طور پر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب جیسے انہوں نے اپنا منصب سنبھالا، کیا بات اس خطے کو لے کر زیادہ آپ نے سنی؟ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے۔ ہمیں کس لیے چاہیے بگرام ایئر بیس؟ امریکہ کو اس لیے بگرام ایئر بیس چاہیے کیونکہ یہاں سے چین کے تصویراتی مقام بالکل قریب ہے، اور یہ افغانستان کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر افغانستان کے تقریباً 60% علاقوں تک عسکری رسائی اس علاقے سے بالکل آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسے مڈ پوائنٹ کے اوپر ہے، اس کے اوپر پاکستان پر، اس پر چین پر، اس پر ایران پر اور دیگر اس پورے خطے کے اندر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ کمپین چاہیے۔ اس ضمن میں زلمے خلیل زاد صاحب انہوں نے کافی کاوشیں بھی کی، وہ افغانستان بھی آتے رہے، بادشاہت بھی ہوتی رہی، لیکن کوئی دال جو ہے وہ نہیں پکی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ وائٹ ہاؤس والا معاملہ ہوتا ہے، پھر افغان پناہ گزینوں سے متعلق بھی جو امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں افغان شہری، ان کے اوپر ایک پہرا جو ہے اس کو سخت بھی کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو افغان شہریوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے افغانستان کے اندر، امریکہ کے اندر بڑی سخت پالیسی کر دی گئی ہے۔ ضمناً میں یہاں پر عرض کر دوں کہ سینیٹر ایک ملن ہے امریکہ کے ہی، فاکس نیوز کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو دیا، وہ میں سن رہا تھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بائیڈن انتظامیہ کے وقت یہ طے پایا تھا کہ وہ افغان شہری جنہوں نے امریکہ کی افغانستان کے اندر رہ کر مدد کی، CIA کی معاونت کی خفیہ معلومات پہنچانے میں، اور یہ تقریباً 97,000 کے قریب افراد تھے ان کی فیملی سے جنہیں امریکہ یہاں پر لا کر بسایا گیا۔ اب کچھ چیزیں ایسی رپورٹ ہوئی ہیں کہ یہ جو 97,000 شہری ہیں، ان میں سے جو کچھ جو افراد ہیں جو CIA کی معاونت کرتے رہے،
یہ ابھی بھی جو ہے افغانستان جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہاں پر لے آئے، ان کو یہاں پر بسانا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اگر یہ افغانستان کے اندر رہے تو انہیں طالبان رجیم نشانہ بنا سکتی ہے، اس حوالے سے کہ آپ امریکہ کی مدد کرتے رہے، تو انہیں تو امریکہ لا کر پناہ دی گئی، محفوظ رکھا گیا، اور انہیں یہاں پر انٹرٹین کیا گیا، ان کی فیملیز کو کیا گیا، تو افغانستان سے تو ان کے کنیکشن ختم ہو گئے تھے۔ پھر یہ افغانستان کیا جا کر یہ کرتے ہیں، ابھی بھی ان کی کچھ چیزیں ریکارڈ آتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں، وہاں سے افغانستان چلے جاتے ہیں، لیکن سی آئی اے کو تو اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک ایسا شخص جو ماضی کے اندر آپ کا ایک ایسٹ رہا، وہ افغانستان ایک ایسے ملک میں جا رہا ہے جو ایک کنٹرول ملک ہے، جہاں پر طالبان رجیم ہے، جن کے اگینسٹ آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ نے وہاں پر 20-22 سال آپ نے لڑائی لڑی ہے، تو اس ملک میں اگر وہ شہری جا رہا ہے تو وہ جب واپس آئے گا تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جائے گا۔ اگر وہ کمپرومائز ہو جائے گا تو امریکہ کی خفیہ ایجنسی اس چیز کو کیوں نہیں بھانپ سکی؟ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر اپنی انتظامیہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے نا، ہماری پالیسیز کو، ہماری سی آئی اے کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ایک افغان شہری جسے ہم نے پوری فیملی سمیت یہاں پر بسا دیا کہ وہ افغانستان کے اندر ہمارے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، وہ اب کیوں جاتا ہے افغانستان، اور ہم کیسے اس کو یہ الاؤ کر دیتے ہیں؟ اگر وہ کسی اور ملک کے ذریعے بھی جاتا ہے تو ہم چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو ہمیں یہ جو وائٹ ہاؤس والا معاملہ ہوا، اس کے اوپر ہمیں اپنی سیکیورٹی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کسی کو بلیم کریں۔ بالکل درست بات ہے۔ یہاں پر تو ایک چیز میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی، لیکن میں واپس آتا ہوں بگرام ایئر بیس کے معاملے پر۔ اب امریکہ کی طرف سے اور کچھ اور جو خبریں ہیں وہ یہ بھی سامنے آ رہی کہ امریکہ اور قطر نے اس معاملے کے اوپر اعتماد بھی حاصل کر لیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ایک ممکنہ طور کے اوپر ایک بڑی کارروائی افغانستان کے اندر کر سکتا ہے۔ اور پھر جیسے یہ خبر بھی سامنے آتی ہے، پھر گائیڈو جیسے جو کچھ اکاؤنٹس ہیں وہ یہ خبریں بھی ان کی کمپین شروع کر دیتے ہیں کہ جو بن لادن ہے اس کا بیٹا حمزہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو آپ کو ایک پوری وجوہات، محرکات پرووائڈ میسر کیے جا رہے ہیں امریکہ کو۔ اگر امریکہ، دیکھیے، اگر امریکہ واقعاً اس چیز کے خلاف ہے، طالبان رجیم کے خلاف ہے، اور طالبان رجیم واقعاً دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے، انہیں یہاں پر وسائل دے رہی ہے، تو پھر امریکہ جو امداد ہے انسانیت کے نام کے اوپر دے رہا ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ کے نام کے اوپر دی جائے، وہ کیوں اتنی بڑے پیمانے کے اوپر دی جا رہی ہے؟ اور پھر ان سب سے بھی بڑھ کر جو سوال ہے، جو کچھ تجزیہ کار مبصرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی گریٹ گیم جو جاری وساری ہے اس خطے کو لے کر، کہ عالمی پلیئرز کا اگر پیٹرن دیکھیں تو یا تو آپ کو سی پیک نشانہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، پاکستان کی ریاست کے وسائل جو ہیں، ایسٹ ہے، وہ نشانہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور چین کے ساتھ تو اس حد تک معاملہ ہے کہ چین اور پاکستان کا جو معاملہ وہ تو ہے ہی ہے، اس کو تو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چین کی وہ کمپنیز جو تاجکستان کے اندر اپنا ایک کنٹرول سنبھال چکی ہیں، جو سونے کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں کانکنی کے شعبے کے اندر، انہیں بھی تاجکستان کی سرزمین کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ سی پیک کا رکنا، پاکستان کی ریاست کو مشکلات کا سامنا کرنا، اس خطے کے اندر انسٹیبلٹی آنا، اس خطے کے اندر عدم استحکام آئے گا تو سی پیک رکے گا، یہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا، ہمیں بالکل واضح ایک چیز نظر سامنے آ جاتی ہے کس کو سوٹ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو میں بات ہی کر رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا، آپ خبر کو نہ دیکھیے، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں آپ اس کو دیکھیے۔ امریکہ اگر افغانستان کے اندر آتا ہے، کیونکہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں یا اس خبر کا جواب دے رہا ہوں، آپ جس میں بہت سارے جو دوست ہیں ہمیں بھی کمنٹ ایسے ملتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے اوپر اس لیے پریشر ڈال رہا ہے اور اس لیے ان کی سرزمین کے اوپر حملے کرتا ہے تاکہ امریکہ کو میدان مل سکے اور وہ یہاں پر بگرام ایئر بیس حاصل کر سکے۔ اور یہ بات ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ پاکستان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کی سرحد کے پاس کوئی غیر ملکی فوج آ کر بسیرا کر لے۔ سوویت یونین کا توسیع پسندی والا ایک نظریہ تھا، پاکستان نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ ہماری ریاست یا ہماری ملک کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں سوویت یونین کو افغانستان کے اندر ہی روکنا پڑے گا۔ امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ کی، اس کے خد و خال، اس کی چیزیں، اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی آئے، ہم اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ سوویت یونین اگر یہاں تک ہے تو اس نے آگے بھی آنا ہے، اس کو وہاں پر توڑا گیا، اور پھر ایسا لگا کہ اب امریکہ کا یہاں پر دیر تک رکنے کا پروگرام ہے، لیکن امریکہ پھر نہیں رک سکا، وہ چلا گیا، اور اس نے اپنی اس ناکامی کی وجہ بھی پاکستان کو قرار دیا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے۔ تو آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ الزام کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کے سرحد کے پاس کوئی غیر ملکی فوج آ کر رہے، اور یہ کوئی افغانستان کے معاملے کی حد تک بات نہیں ہے، دیگر ممالک بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میں بات کروں ایران اور عراق میں جب ہم نے دیکھا کہ ایک عالمی سطح کی وہ کالے جھنڈے والوں جو تنظیم تھی عالمی سطح کے اوپر میں، جب اس نے اپنا دائرہ کار عراق کے اندر وسیع کیا تو ایران نے کیا اپنی فورسز نہیں بھیجی تھیں؟ کیوں بھیجی تھیں؟ ایران کا آفیشیل یہ بیان موجود ہے کہ ہم نے اس لیے بھیجا کہ عراق کی لڑائی در حقیقت ایران کی لڑائی ہے، اگر یہ عراق کے اندر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو کل کو یہ ایران کے اندر بھی آئیں گے، اور یہی معاملہ پاکستان کا بھی تھا۔
ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو پاکستان نے کسی حد تک کچھ نہ کچھ تو کیا کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر سے تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے خصوصی مشیر بھی یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بلینک چیک دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا رول ڈیفائن کریں، ہم وہی کریں گے جو پاکستان کہے گا۔ تو کچھ تو ایسا پاکستان نے کیا۔ پاکستان کی اس وقت بھی یہی منشا تھی کہ غیر مستحکم ایران پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا، پاکستان متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اپنے ملک کو نہیں دیکھنا بلکہ آس پاس کے سرحدوں کے اندر امن لانا بھی ملکوں کا کام ہوتا ہے، اور اس میں جو ملک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تھرڈ پارٹی ہے جو اس خطے کے اندر عدم استحکام مسلسل پھیلا رہی ہے، اور کہنے کو بیانیہ اس کا کچھ ہے لیکن اندرون خانہ وہ کچھ اور چال چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہی فارمولہ ہے، وہی ڈیزائن ہے، پہلے باپ تھا اب بیٹے کی کمپینیں خبریں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بگرام کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کو روکا جائے، لیکن لگتا ایسا نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں پر جو بڑی تعداد کے اندر اس خطے کے اندر اسلحہ رہ گیا امریکہ کا، اس کے پیچھے بھی کیا وجہ تھی؟ اسے بھی ایک امریکہ کی طرف سے امریکی فیصلہ سازوں نے اس کو اپنا ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہی کہا نا۔ اب یہ بھی بڑا ایک حسن اتفاق ہے کہ امریکہ جیسے ملک سے ہی اتنے بڑے بڑے جو بلنڈر ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ 2014 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو اسلحہ دینا تھا داعش کے خلاف، لیکن وہ ایئر ڈراپ کے ذریعے داعش ہی کے ہاتھ لگ گیا، اور پھر امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بلنڈر ہو گیا۔ پھر وہی پیٹرن ہم نے افغانستان کے اندر دیکھا کہ یہاں پر جو بڑا اسلحہ تھا وہ یہاں پہ چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں کہا گیا کہ یہ تو بلنڈر ہو گیا۔ اب اسی اسلحے سے، انہی چیزوں سے چائنا کے مفادات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پاکستان کے سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پاکستان کے مفادات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور امریکہ اسے آج بھی اسٹریٹجک بلنڈر کہتا ہے۔ تو یہ تاریخی حقائق ہیں، چیزیں ہیں کہ امریکہ کا کیا موقف ہے، اور کچھ تجزیہ کار مبصرین جیو پولیٹیکل امور کو کور کرنے والے جب ان تمام چیزوں کو گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا، یہ جو ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کی چونکہ افغانستان کے ساتھ نہیں لگتی ہے، افغانستان کی تاجکستان کے ساتھ بھی خراب ہو چکی ہے، اور امریکہ کے اندر بھی جا کر یہ ایسے حملے ہوئے ہیں، تو اب امریکہ جو ہے افغانستان کے اندر آئے گا حملے کرے گا۔ اگر افغانستان کے اندر امریکہ آئے گا حملے کرے گا تو وہ بگرام کے لیے ہی کرے گا۔ بگرام کے اندر بیٹھنے کا مقصد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس خطے کے اندر پھر ایک اور گیم کون سی چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک بریکنگ نیوز کے اندر آ کر بیان کرنے کی بجائے اس کو گہرائی میں جا کر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس خطے کے اندر چل کیا رہا ہے، کون سی ایسی تھرڈ پارٹی ہے، کون سے ایسے بڑے پلیئرز ہیں جو چاہتے ہیں، جنہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس خطے کے اندر یہی صورتحال رہی، پاکستان اسی طرح اپنے سرحدوں کے آس پاس الجھا رہے، چین کی جو انویسٹمنٹ ہے، چین کی جو سرمایہ کاری ہے، وہ بھی مشکل حالات جو ہے وہ فیس کرے امن کے حوالے سے۔ ظاہر ہے تجارت اسی صورت میں ہوتی ہے جب سیکیورٹی ہوتی ہے، جب سیکیورٹی ہوگی تو تجارت ہوگی، امن ہوگا۔ تو مسلسل ایسی جو خبریں، جو چیزیں سامنے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان سے ہماری کشیدگی تو ضرور چل رہی ہے، لیکن اس کی آڑ میں ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ایسی خبر کو ہم پروموٹ کرنا شروع ہو جائیں جو در حقیقت پاکستان ہی کے خلاف ہے یا اس خطے ہی کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، یہ وہ بنیادی پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، ہم نے ضروری سمجھا کہ ان محرکات کو، ان چیزوں کے اوپر کمنٹری کی جائے، آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھا جائے، کچھ خبریں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اور اس کے اندر مشاہدے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ممکن آپ اس سے اختلاف کریں، ممکن یہ بھی آپ اس سے اتفاق کریں، جو بھی آپ کی رائے ہو، آپ آزاد ہیں اپنی رائے میں، ضرور کمنٹ میں اس کا اظہار خیال بھی کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو مفید ہے تو پھر اسے ضرور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ اس خطے کے اندر کس طرح کی جو گریٹ گیم ہے وہ آپ کو کھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور آخر میں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔